بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ویڈیو لیکچر میں ہم کوئک اسٹڈی 10-7 کو سولو کریں گے۔ چیپٹر نمبر ہمارا 10 ہے اور جو ریفرنس بک ہے ہمارے پاس فنڈامنٹل اکاؤنٹنگ پرنسپل بائی لارسن۔ تو سولو کرتے ہیں جی کوئک اسٹڈی 10-7 کو، اور سبسکرائب کر لیں۔ تو بک سے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو سولو کرتے ہیں۔ Esteban company owns a machine that costs $38,400 with accumulated depreciation of $20,400. Esteban exchanges the machine for a similar but newer model that has a market value of $48,000. تو دو مشینیں، ایک اس کے پاس ہے جی اولڈ مشین، اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے 38,400 اور اکمولیٹڈ ڈیپریسیشن ہے 20,400 اور نیو مشین ہے، ایک سملر مشین ہے لیکن نیو ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے $48,000۔ اب وہ اس کو ایکسچینج کرنا چاہ رہا ہے پرانی مشین کو نئی مشین کے ساتھ۔ ریکارڈ دا ایکسچینج assuming that Esteban also paid cash of $32,000 and $24,000۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ میں ازیوم کرنا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ پیڈ کیش، ٹھیک ہے۔ اب یہ اولڈ مشین بھی دیں گے اور 32,000 بھی دیں گے، اس کے بدلے میں ایک نیو مشین لیں گے جس کا $48,000 ہے۔ تو اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، کیا ہمیں اس کے ایکسچینج کے اوپر پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے جو اولڈ مشین ہے اس کی بک ویلیو فائنڈ کر لیں۔ تو بک ویلیو کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں، کاسٹ مائنس تو اس کی کاسٹ ہے 38,400 مائنس اکمولیٹڈ ڈیپریسیشن کتنے 20,000 38,400 مائنس 20,400، تو یہ بک ویلیو اس کی آ جائے گی $18,000۔ کیا ہزار کی اولڈ مشین بھی دیں گے، ساتھ میں 32,000 بھی دے رہے ہیں، تو 32 اور 18 کتنے ہو گئے ہمارے پاس 50,000، اور جبکہ نیو مشین کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے 48,000۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 2,000 کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، بک ویلیو آف اولڈ مشین 18,000 اور کیش پیڈ کتنا ہے 32,000، تو ٹوٹل یہ بن جائے گا 50,000۔ اب اس میں سے مائنس کریں گے کاسٹ آف نیو مشین، وہ ہے 48,000، تو 2,000 کا ہمیں کیا ہو رہا ہے لاس آن ایکسچینج۔ تو اس کو ریکارڈ کریں گے جی، اس کی جرنل انٹری بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نئی مشینری آئی ہے تو ایسٹ میں اضافہ ہو گیا $48,000، اور پرانی مشین دی ہے اولڈ مشین کی جو کاسٹ ہے وہ ہے 38,400، اور اس کی جو کمولیٹڈ ڈیپریسیشن ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گی مشینری کے اوپر۔ وہ ہے ہمارے پاس 20,400، اور کیش کتنا پے کر رہے ہیں ساتھ میں مشینری کے، وہ ہے ہمارے پاس 32,000، اور لاس آن ایکسچینج کتنا ہے لاس ہوگا تو ڈیبٹ اور گین ہوگا تو کریڈٹ، تو 2,000 کا ہمیں لاس ہوگا۔ تو اس طرح سے ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں کیا ہونے چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔
تو یہ تھی جی انٹری، اگر 32,000 بھی ساتھ میں کیش پے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپشن ہے if cash is paid 24,000، اگر 24,000 کیش پیڈ کرتے ہیں تو بک ویلیو پہلے ایسٹ کی کتنی بچے گی؟ بک ویلیو آف اولڈ مشین، اس کو مائنس کریں گے، کاسٹ کتنی ہے اس کی 38,400 مائنس 20,400، تو یہ ریمیننگ بچ جائے گا 18,000۔ تو اس میں ایڈ کریں گے کیش پیڈ، اس کی اماؤنٹ ہے 24,000، تو یہ بنے گا ہمارے پاس 42,000، جبکہ ہم کیش جو پے کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 24,000۔ اوکے، ایسٹس کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے 48,000، تو اس پہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ گین ہو رہا ہے۔ اب اس کو ٹریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں کہ نئی مشینری جو آئی ہے وہ ہے 48,000 کی، اکمولیٹڈ ڈیپریسیشن اولڈ مشینری کی وہ ہے 20,400، اور پرانی مشینری کریڈٹ کریں گے 38,400، اور کیش پے کریں گے 24,000،
اور گین آن ایکسچینج. ٹھیک ہے, $6,000. ٹھیک ہے, اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اس کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے. $68,400 اور 38,400 جمع 24,000 جمع 6,000. اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اور کچھ بکس نے اس کو جو نیو مشین کی کاسٹ ہے اسی میں ایڈجسٹ کر دیا اس کو. ٹھیک ہے, یہ جو 6,000 بن رہا ہے اس کو اسی کاسٹ میں ایڈجسٹ کر دیا ہے. کچھ اس طرح سے بھی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ نارمل انٹریسٹ جس طرح سے ہم پہلے کرتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جو ہمیں گین ہوا ہے وہ جو نیو مشین ہم لے رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ ایکسچینج میں ہم نے کیا کر دینی ہے, ایڈجسٹ کر دینی ہے. تو مشینری کی کاسٹ جو گین ہو رہا ہے وہ ہم نے وہاں سے مائنس کر دینا ہے. مین کہ 48,000 ہے اور اس کے اوپر جو 6,000 گین آ رہا ہے تو وہ 42,000 کی ہم اس کو ڈائریکٹ کاسٹ اسائن کر دیں. تو اکمولیٹڈ ڈیپریسیشن وہی رہے گی. اولڈ مشین کے اوپر 20,400 کیونکہ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں. تو کچھ بکس والوں کا ماننا یہ ہے کہ مشینری جو ایکسچینج کریں گے تو اس میں ہم گین کو ریکارڈ نہیں کرتے. اگر ڈسپوزل کر رہے ہیں تو پھر ہم گین کو ریکارڈ کریں گے. اور کیش کریڈٹ ہوگا 24,000 سے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایکسچینج کر رہے ہیں سملر ایسٹ کی وجہ سے. تو کریکٹ انٹری اس طرح سے ہوگی. اور کچھ جو لوکل آتھرز بکس ہیں وہ اس طرح سے بھی اس کو ٹریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو جو سملر ایسٹ میں ایکسچینج کر رہے ہیں وہ اس کی جو اوریجنل ایسٹ ہے اس کی جو کاسٹ میں کم, جو جتنا بھی گین ہو رہا ہے وہ اس کی کاسٹ میں ایڈجسٹ کر لیں. تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. تو یہ تھا کوئک اسٹڈی 10-7 اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.